بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا تم ہمت نہ ہارو اور کسی چیز کا غم نہ کھاؤ. اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا. دو چیزوں کا بس خیال کرنا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی اور کسی چیز کا غم نہیں کھانا. اگر تم مومن ہوئے تو اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے گا. اصل میں جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں آئے روز ایک نیا فتنہ اور ایک نئی پریشانی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کو حکومت کی لالچ نہ ہو لیکن اس کو حکومت دے دی جائے. یعنی بندے کو خود لالچ نہیں ہے کہ میں وقت کا حاکم بنوں لیکن اس کو حکومت دے دی جائے. ایک حدیث پاک یہ یاد رکھنی ہے. دوسری حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حکومت کے لالچی ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں آج کی ہیں لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کی نگاہ پہ 14 صدیاں پہلے بتایا تھا کہ کیا ہوگا. فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حکومت کے لیے لالچی ہو جائیں گے. اگلا جملہ بڑی توجہ سے سننا ہے. فرمایا جب ان کو حکومت دی جائے گی تو خوش ہوں گے اور جب چھن جائے گی تو ناراض ہو جائیں گے. 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ فرما گئے کہ حکومت ملے گی تو خوش ہوں گے، چھن جائے گی تو. آپ کو کیا لگتا ہے سارے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جو موجود ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جو چلے گئے ہیں دوبارہ آنے کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو پاکستان کے لیے ہوتا ہے نا اس کا سب کچھ پاکستان ہوتا ہے. تیسری حدیث پاک کو سننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر گفتگو کرنی ہے، توجہ سے آپ نے سننی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو حکومت آنے کی لینے کی لالچ ہوتی ہے اور جب اس کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اور جس بندے کو لالچ نہیں ہے اور اس کو حکومت مل جائے تو پھر اس کی مدد خود رب کی ذات کرتی ہے. آپ نے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے. دو چیزیں بتائی کہ جس کو لالچ ہے اگر اس کو حکومت مل جائے تو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. ایک بندے کو لالچ نہیں ہے اور اس کو حکومت دے دی گئی تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے پہلا خطبہ شروع یہاں سے کیا تھا، اے مسلمانوں میں خلیفہ بنا نہیں مجھے بنایا گیا ہے. جبکہ جناب صدیق نے اس سے انکار کیا تھا کہ مجھے نہ بناؤ کسی اور کو بنا لو، لیکن سب نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آپ کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم خلیفۃ المسلمین بنائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سمجھیں کہ جس کو لالچ ہوگی اس کو حکومت ملے گی تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اور جس کو لالچ نہیں ہوگی اگر اس کو مل جائے تو رب اس کی مدد کرے گا. اب آپ نے موجودہ دور کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. چوتھی حدیث پاک جو آج کے خطبے کے لیے اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطنی من الایمان. اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اپنے ملک سے پیار کرنا، اپنی مٹی سے پیار کرنا. اصل میں
میں نے گزشتہ جمعے میں جہاں پر بات چھوڑی تھی کہ 1857 کے اندر جب انگریز بر صغیر میں آیا تھا تو اس نے آ کے بہت ساری وہ نئی چیزیں مسلمانوں کو دی جو آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ میں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی پچھلے جمعے میں کی تھی، کچھ کی آج کرتا ہوں۔ 1857 کے اندر آ کر انگریز نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ سیاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ انگریز کا تھا، لیکن یہ جملہ آج تک ہمارے ایوانوں میں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ مذہب کا اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ مذہب کے بغیر سیاست کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں گے تو آپ کو ساری جو کھچڑی پکائی جا رہی ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ایک جملہ سمجھنا ہے۔ اصل میں جو ایک قوم ہوتی ہے نا، جیسے ہم سب ایک قوم ہیں، قوم کا جو معیار ہوتا ہے وہ وطن نہیں ہوتا، مذہب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب پیدا پاکستان میں ہوئے ہیں، تو ہم اس اعتبار سے ایک قوم نہیں ہے، بلکہ ہم مذہب کے اعتبار سے ایک قوم ہے۔ اگر قوم بنتی وطن کے اعتبار سے کہ جس کا وطن ایک ہے وہ ایک قوم ہے، تو ابو جہل نبی پاک کا سگا چچا تھا، لیکن وہ نبی پاک کی قوم نہیں ہے۔ اور سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، وہ تو سعودیہ اور عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے، وہ تو فارس سے آئے تھے، لیکن نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سلمان تو اہل بیت میں شامل ہے، یہ تو ہمارے خاندان میں شامل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے ایک ہونے کا جو معیار ہے وہ مذہب پہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مذہب ہی معیار نہیں ہے تو 1947 کے اندر اتنی قربانی کیوں دی گئی جبکہ سارے بر صغیر میں پیدا ہو رہے تھے؟ اگر ایک جگہ پہ پیدا ہونا ہی قوم بناتا ہے تو پھر 10 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے پاکستان بنانے کے لیے۔ اور آپ کو میں ایک اور حیرت کی بات بتاؤں، 2 لاکھ لوگوں کا خون بہا پاکستان بننے کے لیے، 2 کروڑ لوگ شہید ہوئے پاکستان بنانے کے لیے۔ جب سے انسانیت بنی ہے سب سے بڑی ہجرت پاکستان بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ 10 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اتنی بڑی ہجرت انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر پیدا ہونا ہی قوم کہلاتا ہے تو سارے کے سارے بر صغیر میں پیدا ہوئے تھے، تو پھر 10 کروڑ لوگوں نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا؟ وہ اس نظریے پہ چھوڑا تھا کہ ہمارا مذہب الگ الگ ہے، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور وہ کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں، ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، وہ پیشاب پیتے ہیں۔ تو ہماری جو تفریق ہے، ہمارے بچوں کو ایک غلط سبق پڑھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قوم کے اعتبار سے ایک ہیں۔ نہیں، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک ہیں۔ اگر قوم کے اعتبار سے بچے یہ بات پڑھ کے بڑے ہو گئے، پھر تو کل بچے یہ ہمیں کہیں گے کہ اگر ہم قوم ہونے کے اعتبار سے ایک ہیں تو پھر 1947 کے اندر اتنے لوگوں کا خون کیوں بہایا گیا؟ وہ تو ساری کی ساری ایک قوم تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاکستان کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ موجود تھے تو جو ٹرین بھارت سے آئی تھی نا، اس ٹرین کا ایک ڈبہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں سے مسلمانوں کی لاشیں نہ نکلی ہوں۔ ٹرین چلتی ہی تو زمین پر خون بہتا تھا، اور تاریخ پاکستان کے الفاظ یہ ہیں کہ بر صغیر کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں خون کی ندیاں نہ بہی ہوں۔ آپ تصور کریں اگر قوم ہونے کے اعتبار سے ہم ایک ہیں، پھر تو سارا بر صغیر ہی ایک تھا۔ تو آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ہم مذہب کے اعتبار سے ایک قوم ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اب جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے، آج جو لوگ پاکستان کا تماشا بنا رہے ہیں، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہیں، قیامت والے دن وہ ان ماؤں کو کیا جواب دیں گے؟ جب پاکستان بنا تھا نا تو سکھ، ایک میں جملہ آپ سے بولنے لگا ہوں، آج ہمارے حکمرانوں کو سکھوں کی یاریاں بڑی عزیز ہیں نا۔ پاکستان بنتے وقت اتنا ظلم مسلمانوں پہ ہندوؤں نے نہیں کیا جتنا سکھوں نے کیا تھا۔
جو بزرگ لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، سکھوں نے ہماری ماؤں کی چھاتیاں کاٹ کے نا کنویں میں زندہ پھینک دیا تھا ان کو۔ سکھوں نے ہماری ماؤں کے ساتھ بھلا کیا کیا تھا؟ 6 ماہ کے معصوم بچے اپنے نیزوں کے اوپر گاڑتے تھے، ان کے پیٹ میں نیزہ گاڑتے تھے، اس کا خون ٹپک رہا ہوتا تھا، اور نیزہ ہوا میں اٹھا کے نیزہ گما کے یہ پوچھتے تھے ان بچوں کی ماؤں سے کہ پاکستان بنانا ہے؟ قربان جائیں ان ماؤں پہ جنہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تو دے دیا ہے لیکن آج پاکستان بن کے رہے گا۔ کیا وہ مائیں ان کو معاف کر دیں گی؟ آپ اگلا جملہ سنیں جو ہمارے بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا، سکھایا نہیں جا رہا، بتلایا نہیں جا رہا۔ ہمارے بچوں کو آج تک قائد اعظم کے 14 نکاحات ہی یاد نہیں ہوئے۔ آج کل ہماری قوم علی گڑھ یونیورسٹی سے باہر ہی نہیں نکلی۔ سکھوں نے پاکستان بناتے وقت یہ ظلم کیا تھا کہ جو مائیں امید سے تھی، جن کے شکم کے اندر بیٹے یا بیٹیاں تھیں، سکھوں نے ان کے پیٹوں کے اندر نیزے مارے اور ان کے بچوں کو ان کے پیٹ کے اندر 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ کیا وہ مائیں ہمیں معاف کر دیں گی جو سلوک ہم پاکستان سے کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ بات بچوں کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو حکمرانوں کا مسئلہ ہے۔ بھائی ہماری نسلوں میں سے کل کو کوئی ریلوے کا افسر بنے گا، ہماری نسلوں میں سے کل کو کوئی باپٹا میں جائے گا، کوئی کسی شعبے میں جائے گا۔ یہ جو آج ہر محکمے میں رشوت عام ہے، جانے والے کمانے والے مسلمانوں کے بچے ہیں نا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی آج یہ تربیت کر دیں کہ بیٹا حرام نہیں کھانا، پھر وہ کسی بھی محکمے کا افسر بن جائے تو وہ غریبوں سے حرام نہیں کھائے گا، وہ کسی کی جیب پر نظر نہیں رکھے گا۔ اب سکھوں نے یہ ظلم ہمارے ساتھ کیا کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر بچوں کو 2 ٹکڑے کیا۔ آج جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان نہ پلیٹ میں رکھ کے مل گیا، ہم نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی۔ اگر قربانی دی ہوتی تو آج ہمیں احساس ہوتا کہ پاکستان بنا کیسے ہے، پھر پاکستان کی چیزیں توڑتے ہوئے ہمیں دکھ ہوتا۔ تیسری بات جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے، آپ ذاتی طور پر اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں، پاکستان میں جس کو جو بھی عہدہ ملا ہوا ہے نا، وہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو پاکستان کی وجہ سے، صدر ہے تو پاکستان کی وجہ سے، اگر کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہے، اگر کوئی چیف جسٹس ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے پاکستان کو سائیڈ پہ کر کے دیکھو کس کے پاس کیا عہدہ ہے۔ جس کا جو عہدہ ہے وہ سبز حلالی پرچم کی وجہ سے ہے، اور اگر اپنے پرچم سے وفا نہیں کرو گے تو کوئی عہدہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تصور کرو نا ایک لمحے کے لیے، اگر پاکستان ہی نہ ہو تو کون وزیر اعظم ہے؟ لکھا جاتا ہے وزیر اعظم آف پاکستان، صدر پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اگر پاکستان ہی نہ ہو تو کس کا عہدہ ہے؟ اور ہم عوام الناس، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم پاکستانی ہیں۔ جو بچے کمائی کے لیے باہر کے ملک جاتے ہیں نا، جاتے وقت وہ ایک جملہ بول کے جاتے ہیں، پاکستان سے کچھ نہیں رہ گیا۔ پاکستان سے کی رکھے ہیں؟ پاکستان نے آپ کو اور مجھے برداشت کیا ہوا ہے۔ ہم اگر بیرون ملک جاتے ہیں تو ہمیں پہلے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم گرین پاسپورٹ رکھتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، جس کی بنیاد پر ہم باہر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں نا پاکستان، آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کو اور مجھے پہچان ہمارے ملک نے دی ہے، ہمارے وطن نے دی ہے۔ اگر ہمارا وطن نہیں تو ہماری پہچان بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے جو حدیث بیان فرمائی کہ حب الوطنی من الایمان، اپنے وطن سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں اس کی طرف آ گیا ہوں۔ ایک الیکشن نہیں، آپ ہزاروں الیکشن کروا لیں، کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ الیکشن اس ملک کا حل نہیں ہے، نظام کا بدلنا اس ملک کا حل ہے۔ نظام کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نظام ہے وہ انگریز کا دیا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ نظام مصطفیٰ رائج کریں، نظام بدل جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے انگریز کو ہماری نماز سے مسئلہ ہے، روزوں سے مسئلہ ہے، زکوٰۃ سے مسئلہ نہیں؟ امریکہ کا جو گڑھ ہے وائٹ ہاؤس،
وائٹ ہاؤس کے اندر اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے۔ امریکہ کا جو گڑھ وائٹ ہاؤس ہے اس کے اندر مسلمانوں کی افطاری بھی ہوتی ہے۔ انگریز کو، کافر کو ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج سے مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ جتنی مرضی عبادت کرو، لیکن ایک کام نہیں کرنا، بس نظام مصطفیٰ کو قائم نہیں کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو یہ سود نہیں لیں گے، نظام مصطفیٰ آئے گا تو جو زنا کرے گا کوڑے پڑیں گے، نظام مصطفیٰ آئے گا تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نظام مصطفیٰ آئے گا تو یہ کافر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جیسے آج ہمارے بڑوں نے جھکائے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اگر ہم اس کو ہی سمجھ لیں تو بڑی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہر روز، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج، کیا بولا میں نے جی؟ ہمیں پیغام دیتا ہے، ہر روز ڈوبتا ہوا سورج ہمیں، سورج نکلتا کہاں سے ہے اور غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ اقبال نے کہا تھا ہر روز یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو اس کو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو مسئلہ نظام مصطفیٰ سے ہے۔ تو اس واسطے آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ نظام بدلے بغیر ہمارا کوئی اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو جمہوریت جمہوریت کے نعرے لگتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمیں جمہوریت چاہیے بھی نہیں، ہمیں خلافت کا نظام چاہیے۔ ہمیں 200 سال سے جمہوریت کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہاں پہ خلافت کا نظام چاہیے۔ جمہوریت بھلا کیا ہے؟ اگر آپ توجہ کریں گے نا تو شاید میں اپنے ایک جملے میں آپ کو جمہوریت سمجھا سکوں۔ یہ جو بڑے بڑے ایوانوں میں چیخیں مار مار کے، گلے پھاڑ پھاڑ کے، اسمبلی کے پھٹے بجا بچا کے جمہوریت کے نعرے لگاتے، جمہوریت بھلا کیا رکھی ہوئی ہے انہوں نے؟ جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے 50 سال حدیث پڑھائی ہے، 50 سال قرآن پڑھایا ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، یا وہ سائنسدان ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہیں، اس کا ووٹ بھی اور ناچنے والی کا ووٹ بھی ایک برابر گنا جاتا ہے۔ اس کا نام جمہوریت ہے۔ آپ تصور کریں جس ملک میں ناچنے والوں کا ووٹ اور 50 سال ملک کی خدمت کرنے والوں کے ووٹ کے برابر ہو جائے، وہاں کہاں انصاف ملے گا؟ کہاں انقلاب آئے گا؟ اس چیز کا نام جمہوریت ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہے اس کو حکمرانی دے دو۔ حالانکہ خلافت کے نظام میں بھلا کیا ہوتا ہے؟ اس ملک کے، اس شہر کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، 15-20 سیانے بندے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک بندے کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہم میں سے سب سے زیادہ اس نظام کو جاننے والا ہے، وہ اس کو حاکم بناتے ہیں اور باقی سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ ہے خلافت کا نظام۔ اور جمہوریت کا نظام کیا ہے کہ ناچنے والا ووٹ اسی بکسے میں ڈال رہا ہے، اور جس کو ڈاکٹر بنے، سرجن بنے، 40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی ووٹ اسی بکسے میں ڈال رہا ہے۔ جس نے 50 سال حدیث پڑھائی ہے وہ بھی ووٹ اسی بکسے میں ڈال رہا ہے، اور گنتی وقت سب برابر ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جس نے 50 سال زمانہ دیکھا، اس کی سلیکشن میں اور ناچنے والوں کی سلیکشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جمہوریت یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں وہ وقت کا حاکم بن جائے۔ دین اسلام کی یہ تربیت نہیں ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اس معاشرے کے جو سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک بندے کا انتخاب کریں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور وہ نظام حکومت چلائیں۔ پھر آپ کو جب یہ نظام ہوگا نا، پھر ہر 5 سال کے بعد الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو اربوں خربوں روپیہ ہمارے اوپر ضائع ہونا ہے، اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ ساری باتیں تو ہم نے ان کی سنی جن کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور آج کا سبق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم خیانت کرنا شروع کر دے، وہ باتوں میں کرے، مال میں کرے، کسی کی عزت میں کرے، ملک میں کرے، کسی چیز میں بھی خیانت کرے،
خیانت سادے لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا، خیانت کر لیا۔ کسی نے آپ کو اپنا راز بتایا، آپ نے اس کا پردہ کھول دیا، یہ خیانت ہوتی ہے۔ صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہوتی، کسی کا راز بھی امانت ہوتی ہے۔ یہ ملک بھی ہمارے پاس امانت ہے، کل یہ ملک کسی اور کے پاس تھا، ہمارے بعد کسی اور کے پاس ہوگا، تو یہ ملک بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اور یہ توڑ پھوڑ جو ملک میں خیانت ہے، یہ ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جب بھی کسی بھی مذہبی جماعت کا یا سیاسی جماعت کا دھرنا ہوتا ہے نا، تو یہ توڑ پھوڑ کروانے والی ایجنسیاں خود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں، اس پہ بات کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ حدیث سنیں اور اپنی اصلاح ہم نے کیا کرنی ہے وہ سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم خیانت کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کے بادشاہ سے اس قوم پہ ظلم کرواتا ہے، پھر اس قوم کے بادشاہ ہی اس کے لیے ظالم بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک قوم ہونے کے ناطے ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب میری امت کے بادشاہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے ذاتی فیصلے کروائیں گے، اپنی پسند کے فیصلے کروائیں گے، تو اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ پھر دشمن کیا کرے گا؟ ان کے منہ کا نوالا بھی چھین لے گا، پھر ٹرکوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا مسلمان جوان بیٹیوں کو آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم قوم ہونے کے ناطے ایک ہو جائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر میرے نامہ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ مجھے اچھا حاکم دے دے گا، اور اگر میرے نامہ اعمال اچھے نہیں ہیں تو مجھے حاکم بھی ان جیسے ملیں گے۔ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں کہ پہلے تو کھیل بعد میں کھیلانا، یہ ان کی باریاں ہیں اور نسل در نسل چلتی رہیں گی۔ ہمیں اچھا حاکم تب ملے گا جب ہم اپنی اصلاح خود کریں گے۔ تو ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان کے اس شر کا حصہ نہیں بننا۔ اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے وطن سے پیار کریں۔ آپ لوگ نا امید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے کہ پاکستان کا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بہت بلند ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ میرا ملک قیامت کی صبح تک شاد اور آباد رہے گا انشاءاللہ۔ جب یہ پاکستان بنا تھا نا، فیصل آباد کے اندر جو سکھ تھے نا، جب وہ اس فیصل آباد کو چھوڑ کے گئے تھے، جاتے وقت نا جو مسلمان فیصل آباد میں آباد ہوئے تھے نا، ان کو کہہ کے گئے تھے کہ یہ جو ہماری فصلیں یہ کاٹنا نا، تم نے پاکستان تو بنا لیا، تم سے چلنا کوئی نہیں ہے، ہم کچھ دن بعد آئیں گے تو پھر آ کر اپنی فصلیں خود کاٹیں گے۔ آج الحمدللہ 76 سال ہو گئے ہیں اور سبز حلالی پرچم لہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لہرائے گا۔ ہمارے وطن کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان تو اتنی برکت والا ہے، 75 سال سے لوگ کھا رہے ہیں، یہ پھر بھی خزانہ نکالتے ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا ملک بڑی برکت والا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ بعض اوقات انسان حالات سے تنگ آتا کرنا، بندہ باہر چلا جائے تھے کچھ نہیں رہ گیا۔ آپ کو یہ جملہ شاید عجیب لگے، وقت سے پہلے شاید بہت ہی عجیب لگے، لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے، ایمان کی سلامتی دے۔ انشاءاللہ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے انشاءاللہ، لوگ پوری دنیا سے پاکستان میں آیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے۔ تو آپ نے اپنے پرچم سے نا امید، کیونکہ ہماری پہچان ہمارا پرچم ہے۔ اگر ہمارا پرچم نہیں تو ہماری پہچان ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں کیا کہتے ہیں؟ شناختی کارڈ دکھاؤ۔ شناختی کارڈ کس کا ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان۔ اور اگر پاکستان ہی نہ ہوتا آپ کی پہچان کیا ہے؟ ہماری کوئی پہچان ہے، اس لیے اپنے ملک کا نقصان نہیں کرتے، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اپنے ملک کو گالی نہیں دیتے۔ ہمارا بھلا کہ اشارے پہ کھڑے ہونا تو کوئی بندہ اشارہ توڑ جائے، کہتے پاکستانیت سے صبر نہیں گا۔ آپ یہ کوئی بندے میں صبر نہیں ہے، پاکستان کو گالی کیوں دے رہے ہو؟ یہ کہو کہ بندے میں صبر نہیں ہے، بندوں میں صبر نہیں ہے، میرے ملک کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو پاکستان کے جھنڈے نے آ کے جلدی چل؟ پاکستان کو برا نہیں کہنا، یہ پاکستان میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے ہماری جو خامیاں ہم اس کی اصلاح کریں، اپنے ملک کا نقصان نہیں کرتے۔
ریڑھی لگانے والے نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا، اگر آپ اس کی ریڑھی کو آگ لگا دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ میں نے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جب یہ بادامی باغ میں عیسائیوں کے محلے میں ایک بندے نے اور ایک عورت نے گستاخی کی تھی تو مسلمانوں نے عیسائیوں کی پوری بستی جلا دی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ جن گھروں کو آپ نے آگ لگائی ہے نا اس میں ان کی بچیوں کے جہیز بھی پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے تنکا تنکا کر کے بنائے تھے۔ میں نے کہا آپ ساری زندگی بھی ان کو تبلیغ کرو نا کہ کلمہ پڑھ لو، وہ نہیں پڑھیں گے۔ گستاخی جس نے کیا اس کو پکڑو، آپ نے باقیوں کے گھر کیوں جلائے؟ تو ہمارا رویہ کسی کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اپنے ملک سے پیار کریں، ملک کا نقصان نہیں کرتے۔ ملک ہماری ماں جیسا ہے کیونکہ ہمارا ملک ہمیں پال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ کھاتے ہیں تو پیسے دے کے کھاتے ہیں نا، تو پیسہ کس ملک کا ہے؟ اور اگر پاکستان نہ تو کھانے کی روٹی بھی نہ ملے یار۔ اس لیے اپنے وطن کو گالی نہیں دیتے، ایسے شر پسندوں کا حصہ نہیں بنتے، اور فیس بک کے اوپر بیٹھ کے ارسطو بھی نہیں بنتے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔